میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، اور یہ مہینہ عاشقوں کی جان ہے۔ کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے، کیونکہ رمضان بھی اسی مہینے کا صدقہ ہے، شعبان بھی اسی مہینے کا صدقہ ہے۔ یعنی جتنے مہینے ہیں، اگر یہی مہینہ نہ ہوتا تو پھر وہ کیسے ہوتا؟ رمضان ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے نا، اور قرآن بھی ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، انسان کو ایمان ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، یعنی یہ حضور کا ہی صدقہ ہے۔ بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ میرے حضور کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، میرے آقا کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بولیے صحیح بات ہے یا نہیں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری تخلیق مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ جو کچھ دنیا میں بنایا گیا حضور کے وسیلے سے بنایا گیا، حضور کے لیے بنایا گیا۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، جس کو وجود بخشا، حضور کے لیے وجود بخشا، حضور کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ کو بنایا، آپ کی اولاد کو بنایا تو حضور کے لیے بنایا۔ یہ دل کیوں بنایا؟ تاکہ حضور کی محبت اس میں پیدا ہو سکے۔ یہ آنکھ کیوں بنائی؟ کہ اگر حضور کا زمانہ ملے تو حضور کی زیارت کرے، اور اگر حضور کے زمانے کے بعد آئے تو حضور کے گنبد کی زیارت کرے۔ ارے کہنے والوں نے تو یہ تک کہا کہ کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھیں تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، ہے دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں۔ تو آنکھیں بھی حضور کے لیے بنائی، دل بھی حضور کے لیے بنایا، چہرہ بھی حضور کے لیے بنایا، زمین بھی حضور کے لیے بنائی، آسمان بھی حضور کے لیے بنایا، برگ و ثمر بھی حضور کے لیے، شجر و حجر بھی حضور کے لیے۔ دنیا میں جو کچھ ہے حضور کے لیے پیدا فرمایا۔ اور میں کیا کیا گناؤں کہ کیا کیا حضور کے لیے ہے۔ میرے امام کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جو کچھ ہے وہ حضور کے لیے ہے نا، حضور کے لیے ہے۔ ہماری مال و دولت حضور کے لیے، ہماری اولاد حضور کے لیے، ہمارا چلنا پھرنا بھی حضور کے لیے ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے لیے ہونا چاہیے۔ حضور سے محبت کا حق کیا ہے؟ ذرا غور کرو، اللہ نے تم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنا کرم ہے اس کا کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور پھر اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو کسی امت میں پیدا فرما دیتا، اللہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق بنا دیتا۔ اللہ نے انسان بنایا اور پھر تمہیں نبی کا امتی بنایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا۔ ذرا غور کرو اور اندازہ لگاؤ، تم نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی کہ اے میرے مولا مجھے اپنے نبی کا امتی بنا، کسی نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی۔ ذرا غور کرو، انبیاء نے دعا کی تھی، اللہ کے نبیوں نے دعا کی تھی، اور اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے نبی نہ بنا، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ نبی نہ بنا، اپنے محبوب کا امتی بنا۔ پچھلی قوموں کے علماء دعا کرتے رہے، بڑے بڑے بادشاہ دعا کرتے رہے، تبا اول دعا کرتا رہا، بڑے بڑے محقق دعا کرتے رہے، بڑے بڑے فلسفی دعا کرتے رہے، بحیرہ راہب دعا کرتا رہا، نہ جانے کتنے راہب، نہ جانے کتنے لوگ دعا کرتے رہے، بڑی بڑی قوموں کے لوگ ولی دعا کرتے رہے کہ اے میرے مولا ہمیں حضور کی امت میں اس کا شرف عطا فرما دے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہو اے دوارا میں بسنے والوں، تم نے تو کوئی دعا نہ کی، تم
نے تو کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا کہ اے میرے مولا مجھے حضور کی امت میں پیدا فرما، لیکن جب تم پیدا ہوئے تو مؤذن نے تمہاری کان میں خوشخبری دی کہ مبارک ہو، تو کسی اور کی امت میں نہیں پیدا ہوا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا ہوا ہے، حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے، اور حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف تمہیں عطا کیا گیا، حضور کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز تمہیں عطا کیا گیا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ لیکن غور کرو، ایسے بھی کچھ بدبخت ہیں، ایسے بھی کچھ کم نصیب ہیں، ایسے بھی کچھ بے ظرف اور بے ادب اور بے حیا لوگ ہیں جو پیدا تو حضور کی امت میں ہوئے، کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن معاذ اللہ رب العالمین جب ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو ان کے دلوں پہ چھڑیاں چلنے لگتی ہیں کہ ربیع النور میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ، ربیع النور میں جلسہ منانے سے کیا فائدہ، نبی کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ، نبی کی محفل منانے سے کیا فائدہ، علماء کو بلانے سے کیا فائدہ، لائٹیں لگانے سے کیا فائدہ، لنگر کرنے سے کیا فائدہ۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو ہی بتانا تیرے دنیا میں آنے سے کیا فائدہ، اور تجھے یہ زبان چلانے سے کیا فائدہ، اور تمہیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا فائدہ۔ ارے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فائدہ چاہتے ہو تو نبی کی محفلیں منعقد کرو، نبی کی بزم منعقد کرو، نبی کے جلسے منعقد کرو، نبی کا نعرہ لگاؤ، مال نبی کے نام پر قربان کرو، اولاد نبی کے نام پر قربان کرو، جذبے نبی کے نام پہ قربان کرو۔ اور قربانی کرنے کا حق کیا ہے تمہیں نہیں پتا چلے گا تو میرے امام سے پوچھو کہ قربان کیسے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، میں بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جوان نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دومن رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ کیا قوم ہے اور کیا نصیبہ لے کے پیدا ہوئی ہے، اور کیا بدنصیبی کا داغ لے کے پیدا ہوئی کہ کلمہ نبی کا پڑھتی ہے اور انگلی نبی کی ذات پہ اٹھاتی ہے، کلمہ نبی کا پڑھتی ہے اور انگلی اسی ذات پر اٹھاتی ہے، انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی تو ہمارے جیسے، نبی تو ہمارے جیسے۔ غور کرو اور اندازہ لگاؤ کہ کیا نبی ہمارے جیسے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تم کہتے ہو نبی کا جشن کیوں منائیں، نبی تو ہمارے جیسے۔ اور نبی کا مقابلہ کرنے والوں اور نبی سے کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے، تو چلو کوئی ایک مثال تو پیش کرو کہ جو نبی کے اندر خصلتیں ہیں وہ کوئی ایک خصلت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے، کوئی ایک بات تو تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ نبی کا مقابلہ تو بعد میں کرنا، نبی کے ناخنوں کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ، نبی کی انگلیوں کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ، نبی کی انگلیوں کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی انگلی سے اشارہ کرو تو تمہاری اولاد نہیں آتی، میرا نبی اپنی انگلی سے اشارہ کرے تو چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، کار قیامت، کار قیامت، مکی قیامت، عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم انگلی کا اشارہ کرو تو تمہارے اپنے تمہاری بات نہ سنیں، نبی اشارہ فرمائے تو کیا ہوتا ہے؟ تم کہتے نبی ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین۔ بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، بعد میں نذرانہ دینا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سن لیجیے، وہ بہت میرے لیے کافی ہے، سن لیجیے، بہت ہے۔ دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تم کہتے نبی ہماری طرح، غور کریے اور اندازہ لگائیے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کی شان میں ایسی بات
ارے گاندھی کے ماننے والے نہیں کہتے کہ گاندھی ہماری طرح تھے، نہرو کے ماننے والے نہیں کہتے کہ نہرو ہماری طرح تھے، نیوٹن کے ماننے والے نہیں کہتے کہ نیوٹن ہماری طرح تھے۔ تم کون سا نصیب لے کے پیدا ہوئے جو تم کہتے ہو نبی تمہاری طرح؟ کیا بتاؤ گے اپنے بچوں کو کہ نبی ہماری طرح تھے؟ کیا بتاؤ گے اپنی نسلوں کو کہ گاندھی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا لیکن نبی ہماری طرح تھے، نیوٹن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا لیکن ہمارے نبی ہماری طرح تھے؟ ارے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے نبی کو جو مقام عطا فرمایا، اللہ نے نبی کو جو معیار عطا فرمایا، اللہ نے میرے آقا کو جو شان عطا فرمائی ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور کون مثال پیش کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئے تو پلٹ کر جبریل امین سے پوچھو، معلم الملکوت سے پوچھو، وہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، یہی بولے سندرا والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے یک میں یک بنایا۔